بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود أو كما قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد صحیح مسلم اور سنن نسائی کے ایک روایت میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تیری حمد، تیری تعریف اور تیری مدح ایسی کہ جس سے آسمان بھر جائیں، یعنی اتنی تیری حمد و تعریف اور ثنا کہ جس سے آسمان بھر جائیں اور اللہ زمینیں بھی بھر جائیں اور اللہ ہر وہ چیز جو تیرے علم میں ہے وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے۔ اور اس کے باوجود بھی جو الفاظ ملتے ہیں ایک اور جگہ پہ صحیح مسلم کے لا نحصی ثناء علیہ وباللہ التوفیق، کہ اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہے، ہم تیری حمد و ثنا اتنی بیان کر سکتے ہیں کہ جتنے تو نے ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہیں، تیری حمد و ثنا ویسی کہ جیسے تو نے خود اپنی حمد کو بیان فرمایا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو بہرحال جناب اللہ کا بھرپور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں اس دین اسلام کے کھونٹے سے باندھا ہے۔ البتہ اس دین اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ڈوز ملیں گے، کچھ ڈونٹس ملیں گے، کوئی کام کرنا ہے اور کسی سے بچنا ہے، اور تابع داری بندے کی پتہ ہی اسی سے چلتی ہے۔ آپ منہ سے جتنا کہتے رہیں پیار ہے، محبت ہے، جان نثار ہے، جب تک آپ آنکھوں کے اشارے سے چلنا نہ شروع کریں تو اگلے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح؟ تو بہرحال آج جو ہمارا انشاءاللہ تعالی موضوع رہے گا وہ جناب دو تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ بھئی انشاءاللہ تعالی ہم کوئی عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے گفتگو کو دیکھیں گے، تو اسی لیے دورہ ترجمہ قرآن سے ذرا سا ہٹتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کی کلاسوں کو ریزیوم کریں گے، لیکن یہ دو نشستیں کوشش کریں گے اس میں ہمارے پاس یہ گفتگو ذرا سی آ جائے سامنے۔ اولاً تو اس کے لیے کوئی رکھنے کا ارادہ تھا اسپیشل لیکچر کا، لیکن وہ کچھ بات بن نہیں سکی، ٹائم آگے پیچھے ہو رہا تھا، کیونکہ نیکسٹ ویک میں شاید ہوں گا نہیں اویلیبل، تو ابھی ہوں لیکن ٹھیک ہے، یعنی کل کا لیکچر ابھی سے اناؤنس کیا نا نیکسٹ نہیں ہوں گا تو کل ہی دل ٹوٹ جائے گا۔ زبان ہے راہیل بھائی، کل میں ہوں اسپیشلی ویسے آپ نظر آ گئے تو آپ کا نام آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آج اور کل کی نشستوں میں کوشش کریں گے کہ ان کو اس کا احاطہ کر سکیں۔ ہمارے نزدیک جو چیزوں کو جاننے کی ضرورت پڑے گی وہ ہے عشرہ ذو الحجہ۔ آج غالباً 22 یا 23 ذوالقعدہ ہو گئی ختم، آلموسٹ باقی 4-5 دن ہے کہ یہ ذوالقعدہ ختم ہو جائے گا اور ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ، ایک ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، دو اور قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس میں جو کلائمیکس کی قربانی ہے، قربانی کی روح، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 3-4 موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پہلی گفتگو ہمارے سامنے جو انشاءاللہ تعالیٰ آنی ہے وہ ہے عشرہ ذوالحجہ، ٹھیک ہے جی۔
ہاں، ذوالحجہ کی فضیلت دیکھ لیجئے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے. تو پہلی بات تو یہ ہے جی، شمسی سالوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سورج نکلنے کی دعا یاد ہو گئی بھائی؟ شمسی سال سے ایک دم یاد آ گیا. پرانا عمر کا بہت، جب چھوٹے چھوٹے تھے نا آپ، یاد ہے نا؟ اس وقت سے ملا ہوا ہے. وسیم بھائی یہ یاد ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ سورج نکلنے کی دعا یاد نہیں رہی؟ اچھا، میں ماشاءاللہ یہی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پھنس بھی یہی رہے. اچھا، انہوں نے وہ ربنا اصلح بیننا والی بھی ماشاءاللہ دعا یاد کی تھی. سورج شروع ہوتی ہے بھائی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن کے سورج کو ہم پر نکالا اور ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کر ڈالا. سورج نکلنے کی بھی دعا ہے، چاند نکلنے کی بھی دعا ہے، جسے آگے چل کے ہم پڑھیں گے. بہرحال ذوالحجہ کا یہ مہینہ، تو کوشش کریں گے کہ یہ ذوالحجہ کے مہینے کی اہمیت کو دیکھیں. ذوالحجہ کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن حج اس میں ادا کیا جاتا ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان. عمرے کے لیے تو الحمدللہ آپشن یہ ہے کہ جب بھی دل چاہے کر لیں، لیکن حج مخصوص ایام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو ذوالحجہ کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے کہ اس میں ایک بنیادی رکن حج جیسا اہم فریضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ایک ملی تقریب عید قربان بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ملتی ہے. اچھا، عیدوں سے پہلے بھی ایک بھاگ دوڑ والا کانسیپٹ ہے، ذرا نوٹ فرمائیے گا. یعنی ایک میرے پاس ٹاپک ہے، انشاءاللہ اسے میں کوشش کروں گا بیچ میں کور کرنے کی. اسلامی تہوار اور ان کے مقاصد. اسلام صرف محض ہلے غلے کے لیے کوئی دن نہیں دیتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے دنوں کے پیچھے کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی تجدید عہد ہے، کوئی رینیو کرنا ہے کسی چیز کو، تو تب ہے. ہاں، تو اسی طرح آپ دیکھیں گے عید قربان جیسی عظیم نعمت بھی ہمیں انہی تاریخوں میں ملتی ہے 10 ذوالحجہ کے. تو ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک اور بھی اس کی خاصیت ہے جی. جو حرمت والے مہینے ہمارے پاس آ جائیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. سورہ فجر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آیت نمبر 2 اور 1 سے، 1 اور 2 سے. تو وہاں پر جیسے فرمایا گیا نا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں 2 چیزیں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب انہیں تامے رہو گے. بھائی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ذہن میں اس حوالے سے ایمبیگیوٹی نہیں آتی، ورنہ جن کے ذہن میں شک ہے نا، وہ قرآن کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو پڑھ کے بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے. اس میں دہریہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں منکرین حدیث بھی ہو سکتا ہے، اس میں دین اسلام کے اندر آ کر اہل سنت والجماعت میں داخل ہو کر بھی دین سے دور ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. ہم عائشہ کے کردار کو قرآن نہیں واضح کیا نا، اس کے باوجود یقین نہیں آتا، پھر کیا کرے؟ اللہ فضل فرمائے، اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو. منکرین حدیث قرآن کو مان لیتا ہے، حدیث کو نہیں مان پاتا. قرآن پڑھ نہیں رہا، پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر. اسی لیے تو کہا جی قرآن مجید ایسا نہیں ہے، پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اشتراکیت کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، مرد و عورت کی برابری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اور اسی طرح کے کانسیپٹ لینے کے لیے قرآن مجید. دیکھیں جو حقوق اللہ نے دیے اس سے تو بندہ کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، نیا دین بنانا پڑے گا، لیکن خود ساختہ حقوق نہ ہو. کیونکہ میں نے کہہ دیا نا مرد و زن کی برابری کے، تو میں نے کہا اسی پہ نہ اٹک نہ جائے بندہ، تو اس لیے عرض کیا دوبارہ. اس کے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے محور و مرکز ہو گیا. آکے اس میں حج جیسے عظیم رکن کی طرف، ذوالحجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ورنہ آپ کو منکرین حدیث کا شیڈ مل جائے گا جہاں پہ یہ ہے کہ حج کوئی ضرورت ہی نہیں سر، وہ تو زارا یزورو کے معنوں میں حج، زیارت کرنا. زیارت آپ کسی بھی کر لیں، بس حج ہو گیا آپ کا. سبحان اللہ. حج ایمبیسی کی زیارت کر لیں تو تب بھی ہو جائے گا. تو یہ تو انداز جو ہے بڑا خطرناک ہے. کہاں سے لیں گے بنیاد؟ اللہ کی کتاب، سنت رسول. اسی لیے وہاں سے جو آیت لی جا رہی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. ٹھیک ہے جی. تو جمہور مفسرین نے بھی ان سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں.
دن کچھ اور بھی ہیں، بعض میں اسے جو ہے رمضان کی آخری 10 دن کو بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح ذوالحجہ کی 10 راتیں بھی مراد لی گئیں، جس سے ذوالحجہ کے 10 دنوں کا یہ اس بات ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی جو ہے فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی گئی سورہ فجر میں، اور پھر احادیث مبارکہ میں تو آ کر اس کو بالکل واضح فرما دیا گیا ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ، بھائی اصل بات یوں بھی سمجھے گا، اللہ تعالیٰ نے بہانے سے ہمیں کسی طرح بخشنا ہے، لیکن یقین جانیے ہمارا موڈ کوئی نہیں بنتا۔ حیرت ہو رہی ہے۔ شوال کے بارے میں کیا تھا بھائی؟ شوال بڑا قیمتی ہے، شوال پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے روزوں کا اہتمام کیا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تم بھی رکھ لو، ٹھیک ہے جی، ایسا ہو گیا۔ رمضان کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بعد اس رمضان سے پہلے شعبان کی اپنی اہمیت ہے، اچھا اسی طرح محرم کی اپنی اہمیت ہے، ذوالحجہ کی اپنی اہمیت ہے۔ شاید آپ نے وہ، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا، حجہ کی کہیں اہمیت کو اس جگہ پر رکھ دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ تو حرمت والے مہینوں میں حج جیسا رکن اور عید قربان، یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ پھر قرآن مجید میں سے سورہ فجر میں سے آیت نمبر 1 اور 2 میں آ کر اس کو بیان فرما دیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 969 نمبر کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے زیادہ عزیز ہیں کہ کسی اور جگہ پہ کیے گئے اعمال اتنے عزیز نہیں۔ کیا کرے بھائی، کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ صحیح نہیں، 10 دن ما من ایام العمل الصالح فیہن احب، زیادہ محبوب ہیں اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال باقی تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسی و مالہ، الا یہ ایکسیپشن ہے، ایک بندہ نکلتا ہے خرج بنفسی و مالی، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اور فرمایا گیا فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر وہ کوئی چیز بچا کے نہیں آتا، جان بھی اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اس بندے کا درجہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ ہو جائے گا، ورنہ تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ اب پہلی بات جو اس سے نکل کے آنی ہے، اس کا مقصد کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ 10 دن کیا ہو رہے ہیں؟ انتہائی قیمتی، سمجھ آ رہی بھائی؟ اچھا ایسے شاید نہ سمجھ آئے، پیپرز کے دن کیا ہوتے ہیں بھائی؟ انتہائی قیمتی۔ ہم بچوں کو کیسے ڈرا رہے ہوتے، خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کے پیپر سے زیادہ کن کے پیپرز ہوتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، بڑوں کے پیپر ہوتے ہیں، مائیں تو ادموئی ہو جاتی ہیں، اور والد صاحب بھی رگڑے میں آتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں بھی، مریم چھوٹی بیٹی ہے، اس کے کوئی پیپر، میں اب عصر کی نماز کے لیے نکل رہا ہوں، کہہ رہا بابا مجھ سے یہ سن لیجیے جلدی، کہ میرے جغرافی کا ٹیسٹ ہے، مجھ سے سن لیجیے۔ ارے بھائی اچھا، اور اللہ اکبر، اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، تو اب ہم بچوں کو کہہ رہے تھے بیٹا یہ نہیں آتا تمہیں، لیکن اندر پوچھ رہا تو یار یہ تو مجھے بھی نہیں آتا ویسے، بھائی دبے کیا کریں، ظلم ہے، یقین کیجیے گا۔ انفارمیشن کا بس ایک دھارا کھولا ہوا ہے، اور اچھا تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور جس چیز کا پتہ ہونا چاہیے وہ نہیں پتہ۔ خیر، یعنی 10 دن، اچھا تو وہ میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ میں نے کہا بیٹا وہ آپ نے آج قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب سے پڑھ رہے، نہیں بابا میرا پیپر، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا کل تو پیپر ہے، آج چھٹی بھی نہیں مجھے ملی، اور یہ بھی نہیں۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ 10 دن کیسے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی، اب یہ 10 دن تو میں بات کر رہا ہوں اس کی، لیکن وہاں پہ 10 دن کون سے چل رہے ہیں؟ پیپرز کے سٹارٹ ہوئے نا 30 جون تک جو ہے، مئی تک جو ہے وہ پیپر چلیں گے، تو 10 دن نہیں، میں نے کہا یار تم کھیل پھر رہی تھی، گھوم رہی تھی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اب پیپر۔ تو دیکھیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے، گھر کی باتیں نہیں بتا رہا، بتا یہ رہا ہوں، یہ پیپر کے دن مجھے کیا لگتے ہیں؟ امپورٹنٹ،
اور جو مجھے دینی اعتبار سے دن ہوں گے وہ میرے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، خیر ہے. یہ بات بڑوں کے لیول پہ آئیں گے. ہیئرنگ ہے میری کوئی، اگر وہ ہیئرنگ والا دن میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے، میری ڈیل ہے تو وہ میرے لیے کیا ہوگا؟ امپورٹنٹ. لیکن میرا دین ہے، میری ڈیل ہے تو امپورٹنٹ ہے، میرا دین ہے تو خیر ہے. یہ والا انداز ہے. 10 دن، یہ 10 دن جو ہیں اتنے قیمتی ہیں، اگر صحیح جگہ پہ ذہن میں جگہ دیں. وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ کہاں پہ پڑا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کا عمل ہے، چوٹی کا عمل. جہاد فی سبیل اللہ سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اس جیسے عمل کو تھوڑا سا ذرا سا نیچے کر کے دکھایا گیا. اس کو بھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ سمجھیں، یعنی دنوں کی عظمت کو بتانے کے لیے اتنے بڑے عمل کو رکھ کے دکھایا گیا. وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. ہاں، ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ بندہ جان بھی لگا دے، مال بھی لگا دے اللہ کی راہ میں، تو اب اس کا درجہ بڑھ جائے گا. تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کی ابھی توجہ نہیں لے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن کتنے قیمتی آ رہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ابتداءً ہی عرض کر دوں، آگے بھی ہے ویسے موضوع، میں نے کہا چلے ادھر ہی آ رہا ہے ذہن میں. ہاں جی، چلے. جتنے امپورٹنٹ میں آپ سے کہہ لوں، میں خود بھی آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ سے کہتا ہوں نا تو آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک صاحب نے اصل مجھے لکھ کے بھیجا تھا، یار یہ تو آپ صرف ڈائریکٹ ہمیں آپ کہہ دیتے ہیں، لوگ تو ہم کہتے ہیں. میں نے کہا یار بیمار ہوں بھائی، میں کہہ دیتا ہوں، آپ مان جائیں. آپ کے ساتھ کھڑوں تو اب مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے آپ کے ساتھ ہوں میں. ٹھیک ہے جی، بار اچھی بات ہے، تنقید بھی آنی چاہیے. کسی نے لکھ کے بھیجا تھا تو میں نے وہ جتنے امپورٹنٹ ہم کہہ دینا دن مس ہو جاتے ہیں. رمضان میں سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کون سا ہے جی؟ ہاں، آخری 10 دن. عصر کی اپنی اہمیت ہے. مغرب چھوڑ سکتے ہیں؟ مغرب کی اپنی اہمیت ہے. عشاء چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، عشاء کی. البتہ ہر ایک نماز کی آپ کو کیا مل جائے گی؟ ایک اہمیت مل جائے گی. تو یہاں صرف ایسا نہیں ہے، ورنہ تو دیکھیں دب کے مر جانے والا بھی کیا ہے؟ شہید. اور ڈوب کے مرنے والا کیا ہے؟ شہید. اپنے معاملات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کوئی بندہ اپنے صحیح جائز مال کی خاطر جان دے دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، شہید ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ رشوت کا ریٹ سیٹ نہیں ہو رہا تھا XYZ. اگر سال پہلے والا واقعہ یاد ہو کے ڈی اے والا، تو آفیسر بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو پستول نکالیں، گولیاں مار دیں، اپنا مال کو سیو کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ شہید ہو گئے. اب یہ تو نہیں ہے، خدا کا نام لیجئے، 2 نمبر کام نہیں ہو. لیکن ویسے آپ دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شہادت کا رتبہ اس کو بھی دیا جا رہا ہے، اس کو بھی دیا جا رہا ہے، اس کو بھی دیا جا رہا ہے. البتہ ٹاپ موسٹ شہید کون سا ہے بھائی؟ وہی ہے جو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لگا دیتا ہے. تو اہمیت کے اعتبار سے صرف اسے ایلیبریٹ کیا گیا، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ خود اٹ سیلف ٹاپ موسٹ چیز ہے. کیونکہ سر جہاد کو پہلے کارنر کیا ہوا ہے، باقی یہ روایت سن جائیں تو پھر اس کے بعد پھر اس طرح کا انداز ہو جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی چیز نہیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے، البتہ چیزوں کی اہمیت کو بتانے کا ایک اسلوب رہتا ہے ہمارے سامنے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ کسی اور دن میں اعمال اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ اس کا مقصد ایک اور ہے. چلیے اچھی بات ہوئی، آپ سے بات کرتے کرتے صحابہ کے ذہن میں خود کیا پڑا ہے؟ ٹاپ موسٹ والا عمل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل. انہوں نے کیا سر، انہیں جانے دیا، اس لیے ٹاپ موسٹ وہی پڑھا. ذکر اذکار اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، دعوت و تبلیغ اپنی جگہ، اصلاح رشد کے لیے معاملات اپنی جگہ، لیکن ٹاپ موسٹ عمل کیا ہے؟ جہاد. اسی لیے تو کمپیریزن کے طور پہ فوراً کھٹ کر کے پوچھا جائے کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ. ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بندہ اپنی جان اور مال لے کے نکلتا اور جونوں لگا دے اپنے اللہ کی راہ میں تو پھر اس کا درجہ بڑھ جائے گا. تو 10 دن یہ ہو گئے. دوسری جگہ پہ مسلم احمد کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ما من ایام آدم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے جو کام ہیں وہ کسی اور دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں جتنے ان دنوں میں ہیں. ما من ایام اعظم عند اللہ, اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے جو اسے زیادہ محبوب ہوں اس دنوں میں کیے گئے کام. من هذه الايام العشر, ان 10 دنوں میں. تو فرمایا گیا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید, تو تم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل, تکبیر اور تحمید کیا کرو. تحلیل سے مراد کیا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ, اس کا ورد اکثر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسپیشلی لا الہ الا اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ ایک دم آ جائے گا سر. اسی لیے تو برا نہ منائیے گا, عید والے دن ہمارے منہ سے تکبیرات نکل رہی ہوتی ہیں. تکبیرات ہی نہیں نکل رہے تھے کیونکہ ہمارے اندر 10 دن میں وہ جذبہ ہی کوئی نہیں آیا, وہ بات ہی نہیں سنی, وہ مقصد سے ہی نہیں ہم تو ہم کنار ہوئے, تو کہاں سے وہ والی بات بن جائے گی؟ تکبیر اللہ اکبر و تحمید سبحان اللہ, تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اس کو کثرت سے ادا کیا کرو. مسند احمد کی روایت ہے. تو اصلاً تو دی یوں ہے کہ عشرہ ذوالحجہ اور عشرہ ذوالحجہ میں کثرت کے ساتھ ذکر الہی, یعنی سمجھنا 2 چیزیں ہوں گی. ہاں بلکہ میرے ذہن سے نکل گیا, میں نے آپ کو سورج کی دعا تو بتائی تھی, چاند والی نکل گئی تھی ذہن میں سے. عشرہ ذوالحجہ میں داخل کیسے ہوں گے؟ چاند کو دیکھ کے. تو چاند کی دعا بھائی آنی چاہیے, اس دفعہ آنی چاہیے, کم از کم یاد کر لیجئے ضرور. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اتنی دیر تھوڑی لگائے گا چاند نکلنے میں کہ یار تم دعا پڑھو میں نکلوں کہ نہیں نکلوں. یاد کریں گے, نہیں سمجھ آتی نا کھول کے کھڑے ہو جائیں دعاؤں والی دعا, کتاب جو ہے دعاؤں والی, اور اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں. ظاہر بات ہے گاڑی چلتی ہم تو بیٹھتے ہیں, گاڑی کے چلنے کی دعا, گاڑی میں بیٹھنے کی دعا نہیں آ رہی ہوتی. وہ لوگوں نے اپنے بھائی چائنا نے آپ کے لیے مسلح چائنا ہی بناتا ہے. یہ انڈیا اور چائنا کا پھٹا ہوا تھا نا کہ 6-8 مہینے پہلے, تو انہوں نے اس کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کہا کہ ہم چائنا کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. تو اس میں کیا تھا کہ بھئی ٹی شرٹس پہن کے نا ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا ہے. اس کا ٹھیکہ کس کے پاس گیا ہوا تھا؟ چائنا کے پاس. کوئی اگر بات سمجھ آ جائے نا آپ ہل جائیں گے. وہ چائنا ہمارے لیے کیا بنا کے دے گا؟ مسلح بنا کے دے گا, جس کے اوپر بعض اوقات ہم پاؤں نہیں رکھ رہے تو وہ بے حرمتی ہوں گے. چائنا سے بن کے آئے, خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہے نا, تو اس کے اوپر بعض اوقات پاؤں نہیں رکھ رہے تو کہتے ہیں وہی خانہ کعبہ ہے یار, یہ وہ خانہ کعبہ, وہ تو ٹھپا اگلوں نے لگا کے دیا آپ کو. اسی طرح اگنیشن میں جو دعا ہے وہ اگلوں نے بنا کے آپ کو ٹیکنالوجی بیچنی ہے. یہ دعا تمہیں آنی چاہیے. بار بار اکثر و بیشتر دعاؤں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, لیکن دیکھیں نا مزہ اس وقت آئے گا آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آتی ہے, آپ سن لیں, اور یہ بات آپ چانس ابھی بھی دے سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سن لے, کل تک چلے چانس کر لیتے ہیں. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اور ترجمے سے اسے یاد کر کے نا, پہلی بات یہ عشرہ ذوالحجہ میں داخل ہوں گے چاند کو دیکھتے ہوئے. چاند کو دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی. دعا پڑھ کے اگلا کام ذہناً تیار کر رہے نا کیا. اچھا جب آپ پلاننگ سے چل رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یار میں نے دعا بھی یاد کرنی ہے, ذکر کا بھی میں نے اہتمام رکھنا ہے, تکبیرات کی بات آ رہی ہے, تکبیروں کا خاص خیال رکھنا ہے. تو اب پلان ہوگا آپ کا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے ذوالحجہ میں. جی چاند. اچھا وہ میں وہی آپ سے کرنا, سٹارٹ کریں گے نا. جیسے آپ کو پتہ ہے وہ رننگ کے لیے اگلے کیا کرتے ہیں, ریس شروع کرا رہتے ہیں 1 2 3 2, تو اب بندہ پہلے مینٹلی ریڈی ہو جاتا ہے. تو پہلے مینٹلی ریڈی ہوگا, ورنہ سبحان اللہ 8ویں روزے اٹھ کے, اچھا روزے بھی رکھتے ہیں اس میں, 8 ذوالحجہ کو پوچھ رہا ہوگا اٹھ کے دن کو 12 بجے کہ میں نے روزے بھی رکھنے ہیں, یعنی 1 2 3 گو, اگلا ہاف 50 میٹر ریس کراس کر چکے ہیں, یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھا ہوگی تو میں جاؤں گا آگے. تو بات بنے گی نہیں, اس کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. تو بہرحال ایک تو گزارش کی آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے حوالے سے, چاند کی دعا کے حوالے سے. ترمذی کی روایت ہے, اس میں اہم ترین معاملہ ذکر الہی, جس میں آیا ہمارے پاس ذکر کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور اسی طرح سبحان اللہ. پھر جو ہے ذکر الہی میں جب بات کرتے ہیں 3 چیزوں کو نوٹ فرما لیجیے گا, نماز, قرآن اور تکبیرات. ٹھیک ہے, یعنی اسے ذکر الہی ملیں گے. نماز کو بھی ذکر کہا جا رہا ہے, قرآن کو بھی ذکر کہا جا رہا ہے, اور ذکر باقاعدہ جیسے کیا جاتا ہے مسنون اذکار کی صورت میں تو وہ بھی بن جاتا ہے. تکبیرات کی طرف خصوصی طور پہ ہیں, بلکہ پہلے نماز سے لے لیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے.
نمازوں کا پکا اہتمام انشاءاللہ تعالی. جیسے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں نا جی، تو کمزور پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو فوکس کریں بھائی انشاءاللہ ذوالحجہ سے اب دوبارہ نمازیں پکی کر لینی. دیکھیں نا رمضان کے بعد تھوڑا شوال تک چلے، شوال میں تھوڑا ڈھیلے پڑنے لگے، ذوالقعدہ آ گیا بالکل ہی ڈھیلے پڑ گئے، ذوالحجہ میں پھر انرجی بھر جائے، اچھی بات ہے. ذوالحجہ سے ذرا ختم ہوا ہے تو محرم جیسی اہمیت آنی شروع ہو جائے گی، اچھی بات ہے. میں بار بار یہی تو عرض کر رہا ہوں سر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پتہ نہیں ہم نے ابھی دوڑ کا سوچ کے دوڑنے ہی لگے اور موت نے ہاتھ دبوچا، اور اگر اللہ کی رحمت خاص سے کوئی دل میں ایمان زندہ ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ نہیں بس اب میں نے پکی توبہ کر کے اب میں نے یہ کام کرنا، اور موت نے آ کے دھر لیا، سر موج ہو گئی. اور اگر میں اپنے آپ کو غفلتوں کے سپرد کر کے بیٹھا ہوں کہ اگلے رمضان ہی اٹھیں گے تو میں مارا جاؤں گا. نماز اللہ مجھے خود کو بھی آپ کو بھی اس کی بہترین توفیق دے. باجماعت نماز، قرآن مجید کی تلاوت، صحابہ، اب ذکر الہی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کا ایک خاص طرز عمل ہمیں ملتا ہے اور وہ بھی عشرہ ذوالحجہ میں خوب ذوق و شوق سے نیک اعمال کرتے، عبادات و نوافل کا اہتمام کرتے. اور کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی الایام العشر. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آتا ہے کہ یخرجان الی السوق فی الایام العشر، ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ بازاروں میں نکل جاتے تھے. یکبران، اور وہاں پر اونچی اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے ہیں. ویکبر الناس بتکبیرہم، اور ان کو تکبیریں پڑھتا ہوا دیکھ کے لوگ تکبیریں پڑھنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بخاری شریف کی روایت ہے یہ. او کما قال ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یخرجان الی السوق، بازاروں میں نکل جانے کا مقصد یہ نہیں تھا. اصل میں بازار کا ایک ماحول ہے نا، اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غافل ہیں، اور اونچی اونچی تکبیریں پڑھی تو کیا ہوا، وہ کہیں انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی بحمدی تعالی. سر کیا کریں، یہ اپنے لیے اگر زمین کو سرخ اونٹوں سے بھرنا ہے تو کوئی دعوت و تبلیغ بھی کرنی پڑے گی، کوئی نیک عمل چھوڑنا پڑے گا، کسی کو بلانا پڑے گا. کیا کریں، فی الحال تو اپنے لالے پڑے ہوئے، کسی کو کہاں سے لے کے آئیں. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے کسی کو حق کی طرف پکارا تو اس کی تو ہدایت ہو گئی. تو آپ یہ نوٹ فرمائیے گا، اگر کسی درجے میں خود موٹیویشن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ نے چاہا لوگوں کو اس کی ترغیب ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاملہ اپنا بھی ہوگا. ہمارے ایک انداز ملتا ہے کہ ذوالحجہ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ذوالحجہ کی نماز عصر تک چلتا ہے. دارقطنی کی ایک روایت ہے بہرحال. ٹھیک ہے جی، مساجد کے ایک ماحول میں نماز کے بعد ادا کر دی جاتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اصل میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب ظاہر ہے ایگزیکٹلی تم وہ حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کیفیت تو تم پر بھی ذوالحجہ والی ایسی ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں. اب بلیو کیجئے گا ایسا تو ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ٹھنڈا میٹھا، میں کہہ رہا ہوں عید والے دن نہیں بول سکتے. عید والے دن لوگ تکبیرات سے خالی ہوتے ہیں. یقین کیجیے جو پنڈال ہوتا ہے نا، جو گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں ایک تو برا نہ منائے گا، میں ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، وہ بیچارہ لہک لہک کے پڑا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل ٹھنڈا. مطلب ہے تھوڑی دیر بعد لگتا ہے یہ بھی سو جائے گا، عوام تو پہلے سوئی ہوئی ہے. تکبیر تو وہ ہوتے ہیں جو تمہیں چھت سے لگائے کھڑی ہو بھائی. تکبیر تو آپ پڑھتے ذاتی ہو اچھل رہے ہوں گے، وہ کیفیت ہی الگ ہو جائے گی. اسی لیے نوٹ فرمائیے گا، ہمیں تو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جنگ میں جب بات ہوتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو وہ آپ کے جوش ولولے آپ کو دیوانگی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ والا تو کام ہی نہیں ہوتا. تو وہ ٹھنڈی میٹھی لہکتے دہکتے تکبیرات جو چل رہی ہوتی ہیں، اسے بندہ جو تھوڑا بہت وضو شضو کر کے لایا بھی ہوتا ہے ایمان مضبوط کر کے، وہ بیچارہ ڈرین ہو جاتا. تکبیرات تو تکبیروں کا حوالے سے کوشش کریں گے کہ اپنا معمول بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، مختلف انداز کی تکبیرات.
تکبیرات کوئی بھی نہیں، بلا وجہ کی بعض اوقات کھینچا تانی رہتی، یہ والی ایسی ہو گئی، وہ بھائی تکبیر ہے، یہاں پر مخصوص الفاظ کوئی نہیں ملتے، ٹھیک ہے جی، تکبیر بیان کرنی، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بعض اوقات صرف بلا وجہ کی کھینچا تانیوں میں نا ایک دوسرے کی نفی۔ اصل میں تو میں آپ سے عرض کروں، بعض اوقات تو اب حیران ہوتے ہیں، ہمارا سورج 1-2 منٹ آگے پیچھے نکلتا ہے، ہمارے 2 مکاتب میں فکر ہے جی، ایک کا سورج پہلے نکل آتا ہے، ایک کا بعد میں نکلتا ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی کیا کریں، سورج خود نکل کے پریشان ہوتا ہے میں کس کے لیے نکلا ہوں۔ تو زبردستی والی کھینچا تانیوں سے نکلے، اصل جو روح ہے، جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، جو ہمیں دین کے اعتبار سے کام کرنا ہے وہ کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، 10 ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ یا 13 ذوالحجہ تک جو ہم نے تکبیرات کرنے اس کا اہتمام، عید والے دن تکبیرات کا اہتمام، تکبیروں کا انداز ایک ابھی ہم رکھ کے 3 دفعہ انشاءاللہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی میں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 دفعہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ خواتین کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ظاہر آپ اپنے گھروں میں تو الحمدللہ آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں، لیکن ظاہر اگر آپ کہیں باہر ہیں تو پھر اپنی آواز کو مدم آہستہ آہستہ ہلکی آواز سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے اونچی آواز میں نہ پڑے گا۔ مرد البتہ سبحان اللہ یہ پڑھیں بھائی، ان کی آواز تو نکلے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ حیران ہوں گے، حاجیوں کے اعتبار سے حج کرتے ہوئے تلبیہ کی وہ اسپرٹ نہیں ہوتی، برا نہیں بنائیے گا میری بات کو، لیکن اگر حاجی صحیح معنوں میں تلبیہ پڑھ رہے ہوں، 25 لاکھ آدمی، جی اللہ کرے کوئی ان کی عمارتیں گر جائیں، اگر وہ اس انداز سے پڑھیں تو یقین کیجئے کیفیت ہی الگ ہو، نہیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اصل میں حج کا ابھی ہم حج کی طرف آئے نہیں، ورنہ حج کے اپنے معاملات ہیں سر۔ حج میں دڑکی اتنی ہے، اتنی دڑکیاں لگواتے ہیں، بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کارڈ لگا کہ نہیں لگا، میرا سامان چڑھا کہ نہیں چڑھا، مجھے ڈیسٹینیشن میرے لیے گاڑی آ گئی کہ نہیں آئے اس جگہ پہ۔ یقین کہ اللہ کی رحمت سے صرف کسی اور وجہ سے عرض کروں، امید کر رہا ہوں کہ اس کو غلط انداز سے نہیں کوئی بندہ لے گا۔ 2 دفعہ حج کرنے کا معاملہ ہے، خود اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ جی کارڈ پہنانے کے لیے بدبختوں نے صبح فجر کی نماز کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی انتظامی امور بندہ اتنا الجھتا ہے کہ اس کی ساری کنسنٹریشن انتظامی امور پہ ہی رہ جاتی ہے، اور جو اس کی اصل روح کہیں سے کیچ کرنی وہ نکل جاتی۔ کلیئر؟ تو بیچارہ وہ اسی طرح ادھر پھنس رہا ہوتا ہے، ہم ادھر پھنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ جذبہ اصل مقصود، جیسے ابھی ہم چل کے آگے پڑھیں گے قربانی، تو قربانی میں اصل مقصود کیا ہے؟ جانور کا ذبح کر دیا جانا، قربانی کا نام ہم نے غلط دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ قربانی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قربانی ہے ہی کچھ اور، قربانی بات ہی کسی اور کے، تو روح اور وہ اس کی اصل جو روح پانی ہے وہ انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال 3 دفعہ ہم تکبیرات پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ آپ ذرا نوٹ فرمائیے، یقین کیجئے گا اگر یہ پورے جذبے سے پڑھے نا، میں آپ سے واقعتاً مزاح نہیں کر رہا تھا، بندے کے نا ایسا ایسا رواں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم ایک بند کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک ہال میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، رائٹ، ایک کلوز کمیونٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہی سوچیں، صرف تصور کریں، عید والے دن ہر طرف سے غول در غول نکلتے آ رہے ہیں، یخرجان الی السوق۔ ذرا چلیں ہم ایسے تاریک روڈ پہ پڑھ رہے ہوں تکبیرات، کیا خیال ہے جی؟ ایسے ہی ہے، یخرجان الی السوق یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، تو ان کا مقصد وہاں شاپنگ کرنے جانا نہیں، تکبیرات کے ذریعے سے اس ایمان کو کسی درجے میں بوسٹ اپ کرنے کا معاملہ۔ تو بہرحال جناب یہ عرفے کا روزہ، اب یہ مہینہ پورے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں روزے کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ یہ تو چائے کا وقفہ بڑا خطرناک آ گیا آج آپ کا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے چائے کا وقفہ ہے، ریگولر انداز میں ہم اس وقت وقفہ کرتے ہیں، اور مجھ سے تو ابھی عشرہ ذوالحجہ ہی نہیں سمٹا، عشرہ ذوالحجہ سمٹنا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ خیر کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی ہے ہمارے پاس، ورنہ پھر پرسوں صبح کا دن بھی ہے، 3 دن تک کا یہ چیزیں چل سکتی۔ کل اصل میں مس ہو گیا، کل میں اس کو رکھ نہیں سکا، ورنہ کل ہی میں اس سے شاید رکھ لیتا۔ ہم نے انشاءاللہ روزے پہ بات کرنی ہے ابھی،
اور کچھ اور امور ہیں جو قربانی کرنے والوں کے حوالے سے جو ذکر کیے گئے ان کو احاطہ کرتے ہیں. خیر کیونکہ ہمارے روزانہ کے فارمیٹ میں ایک بریک ہوتی ہے تو اس بریک کو پہلے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں, پھر روزہ رکھ لیں گے جلدی سے, ٹھیک ہے. فی الحال تو پہلے چائے پی لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. جی ہم ذوالحجہ کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر جو چیزیں ہمارے سامنے ابھی آ رہی تھیں عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت قرآن و حدیث سے اس بات کو دیکھ رہے تھے. چاند کے حوالے سے دعا کے یاد کرنے کے اعتبار سے آ رہی تھی, نماز, قرآن اور ذکر الہی, ان چیزوں کو اور ذکر الہی میں خصوصی طور پہ تکبیرات کا اہتمام, اس کی طرف ہماری جو ہے گفتگو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے روزے جیسے عمل کو بڑا پسندیدہ فرمایا گیا اور پہلے 9 دن میں روزے رکھنے کی طرف خصوصی ترغیب ہمیں ملتی ہے. ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں ایام, ان میں سے 9 دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. نفلی طور پر عبادت ہے لیکن موسٹ ریکمینڈڈ ہے, اور اس میں بھی جا کے 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ موسٹ ریکمینڈڈ ہے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں, یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں تک ٹھہرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں. یوم عرفہ, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. حج کے مناسک کو بھی جاننے کے لیے ایک تگ و دو, کوشش, مشقت اور محنت ہونی چاہیے, اس کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے, اس کے لیے ایک خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. باہر تو 9 ذوالحجہ کے دن کا یہ روزہ صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں پر حاجی ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں. اللہ کرے یوم عرفہ کا دن ملے تو بندہ, ابھی جیسے ہمارے بہت سارے حجاج کرام نے جانا ہے, یوم عرفہ والے دن تو ہو صرف مانگنے کا دن. اب بتائیے اگر آپ نے نیٹ پریکٹس نہ کی ہو تو اصل دن میچ کھیل سکیں گے؟ ہم تو دعائیں مانگنے سے فیملیئر ہی نہیں بھائی. یقین جانیے گا 15 منٹ 20 منٹ کے بعد تو بندہ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا بھائی, کتنی دیر اور کیا کروں. اور یوم عرفہ اللہ اکبر 2 گھنٹے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں, اللہ کے حضور دعائیں کی جا رہی ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اگر اس کے عادی نہیں ہے تو بندہ 10-15 منٹ بھی اس کے لیے پورا دن ہے, حالت ہی الگ ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہاں پر خوب دعائیں مانگنی ہے. اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب, حاجی نہیں روزہ رکھتا یوم عرفہ پہ, ٹھیک ہے جی. کیونکہ اچھا اب یہ دیکھیں نبی اکرم, حالانکہ دن تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ کہاں پہ ہے اور کتنا اس کا اجر ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے غیر مستحب ہے. ہاں البتہ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے یہ روزہ رکھنا جائز ہے, بلکہ فضیلت والا عمل ہے. غیر حاجیوں کے لیے نہ صرف روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے. جامع ترمذی کی 749 نمبر کی ایک روایت ہے جہاں پہ فرمایا گیا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ, کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ, یوم عرفہ کے ایک دن کے روزے سے انی احتسب علی اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کرتا ہوں ان یکفر, کہ وہ معاف کر دے گا گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ. ذرا نوٹ فرمائے سر, گڑبڑیں تو ہماری اتنی ہیں, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور یہاں پہ ہمیں ایک روزے کی, اصل میں تو اب اس روزے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے نا جی. ایک روزے کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. بعض اوقات کبھی کسی چیز پہ, پروڈکٹ پہ سیل لگتی ہے نا, میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ کیا ہوتا ہے بھائی, کرسمس وغیرہ, وہ لوگ اپنی پروڈکٹ پہ کتنی سیل لگا دیتے ہیں, 50%. تو بندے کو یقین نہیں ہوتا اتنی قیمتی پروڈکٹ پہ 50% سیل کیسے. یا ہمارے اوقات بھی کسی چیزوں پہ بعض اوقات کچھ دنوں کے ساتھ لا کر پتہ چلتا 30% سیل کر دی, ٹھیک ہے جی.
میں اس لیے پہلے ریفرنس ان کا دیا، ان کی سیل جینون ہوتی ہے مادہ سے، ہماری والی ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کہیں گے ان کا ریفرنس کیوں دیا ہے، اس لیے دیا تھا تاکہ یقین آ جائے کہ بعض اوقات کسی چیز کی سیل پہ اتنا زبردست وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہاں پہ رب کریم کی طرف سے اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے بندہ حیران ہی نہیں ہوتا، اس کو بھی مس کر دیتا ہے۔ ہماری بہنوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے جب یہ واشنگ مشین کے اوپر کپڑے ڈھیر لگنا شروع ہو جاتے ہیں نا اور دھونے ہوتے ہیں تو پھر اب چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، قیامت آئے، کیا کرنا ہے؟ دھونے، کیا کرے بھائی؟ تو میری بات کو ذرا سمجھیے گا، جب ہمارے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو اب کیا کریں بھائی؟ اب نفلی ہے ہی ہمارے پاس تو آپشن، یہ اب تو بندہ لازمی رکھے گا، اور البتہ پھر ذہن میں یہ رکھیں گے اپنے لیے کیا ہے عزیمت اور دوسرے کے لیے کیا ہے رخصت۔ نفلی روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خود کو کیا کرنا، کوشش کرنی ہے ہر صورت رکھنا ہے۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ، ایک جگہ پہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخلوا بہ الجنہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ، ایک تو صحابہ کرام جس کو بھی آپ پکڑ دیکھیں گے نا ان کو ایک ہی فکر ہوتی، کیا ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ جی، ان میں سب کو فکر ہوتی ہے ہم جنت میں کیسے جائیں گے، اور ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے جی ہم باہر کیسے جائیں گے، یعنی اس ملک سے باہر کیسے جائیں گے، ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح بات تو آپ نے صحیح کی ہے۔ آتے ہوئے 2-3 ہمیں ابھی ڈرائیونگ میں نہ ایسے خطرناک معاملات ملے ہیں، بندہ جل کے بھن کے رہ جاتا ہے کہ یار کیا کریں، کدھر جائیں، تو وہ بھائی ہمارے بتا رہے تھے باہر ہی جا سکتے ہیں، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ادھر ایک ہی مسئلہ ہے سر، ایک ہی مسئلہ، کتنے صحابہ کا آپ پڑھیں گے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، تو آپ نے وہاں پر جو فرمایا نا ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا ہے علیک بالصوم لا مثل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم ٹھہرا لے، میں اس جیسے عمل کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں پاتا، لا مثل لہ، اس کے مثل، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ روزہ سر وہ جیسے یہ ابھی گزرا ہے نا، کیا کہتے ہیں ہمارے پاس 17، 19 اور 21 حجامے کے حوالے سے، حجامہ ایک ذریعہ خوراک صحیح کرے بھائی، یہ کریں۔ ابھی بھی میں ویسے صرف عرض کر رہا ہوں، بیماریوں کے اعتبار سے ہم میں سے ہر بندہ بری طرح بیماریوں کا شکار پھر رہا ہے، خوراک نہیں ٹھیک کرنی، نہ ہی کرنی مصیبت ہے، مجبوری ہے۔ خوراک ٹھیک کریں گے، ذریعہ علاج ٹھیک کریں، مت حوالے کریں اپنے آپ کو ہاسپٹلز کے، چنوں کی طرح پھانک رہے ہیں۔ روزہ، فاسٹنگ، یہ تیرے جسم کو خود بخود آٹومیٹکلی بالکل ٹھیک کرنا شروع کر دے گا، فاسٹنگ، روزہ، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے حجامہ۔ خیر، لا مثل لا، رو علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم ٹھہرا لے، میں اس کے مثل کوئی اور چیز نہیں پاتا۔ اب یہ روایت پڑھی نا، اس کی بہترین امپلیمنٹیشن کیسے ہے؟ یکم ذوالحجہ سے شروع ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، 1 2 3 4 پورے 9 کے 9 یا 8 9 یا 9، کچھ نہ کچھ تو بہرحال روزہ رکھا جائے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ویسے مردوں سے عرض کرتا ہوں، جس دن ناراضگی ہوتی ہے اس دن تقریباً پونے دن کا روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں جب وہ عصر پہ موڈ صحیح ہوتا ہے اور کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس سے اچھا تھا روزہ ہی رکھ لیتا آج، صحیح۔ تو یہ تو گھریلو حالات کی وجہ سے بھی پونے دن کا روزہ ہو سکتا ہے، تو اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے پورے دن کا روزہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ روزہ ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جی وہ اکثر و بیشتر رہتا ہے جی 8 ذوالحجہ یا 9 ذوالحجہ، صحیح ہے، تو بھائی دونوں رکھ لینا مہربانی۔ اول تو 9 ذوالحجہ، آپ کا جس دن 9 ذوالحجہ پڑا اس دن رکھ لیں، بندے کو سکون نہیں آتا، طبیعت میں بے چینی ہے، نہیں جی ان کا، تو پھر اگلے دن کیا کریں گے؟ جس دن ان کی عید ہوگی اس دن آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو اگر 9 ذوالحجہ کا روزہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں تو عید والے دن تو کوئی روزہ نہیں رکھتا، تو بس صحیح ہے نا، جس جگہ پہ ہوتے ہیں اس جگہ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز شکوک و شبہات میں لے کے جاتی ہے تو 8 اور 9 ذوالحجہ کا روزہ ایک ساتھ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات یہ، قربانی کی نیت رکھنے والا 10 ذوالحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اس پہ مسلم کی ایک روایت ہے 1977 جہاں پہ فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو۔ اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ذوالحجہ کا چاند دیکھو تو دیکھ کے کیا کرو؟ دعا پڑھو، پیارے رسول نے پڑھی ہے، کافر نے تھوڑی پڑھنی ہے، ہندو بھی نہیں پڑھنی، سکھ نے بھی نہیں، پارسی نے بھی، مسلمان نے پڑھنی ہے، مسلمان کو آتی نہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، تو کیا کرتا ہے یہ چاروں کل پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی نے اور بھی پتہ نہیں اس دن کہاں پہ تھا مجھے بتایا نہیں جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، زبردست ڈسکاؤنٹ ہے۔
صحیح جی، دعائے قنوت ادھر نہیں آتی، نماز جنازہ ادھر نہیں آتا، ادھر ہمارے پاس یہ نہیں آتی، تو ہمارا بس معاملہ ایسے ہی الحمدللہ کر آ کے گزر ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو، اور تم میں سے واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رک جائے کاٹنے سے اپنے ناخن اور بال۔ ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے 1977۔ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے، اچھا آپ دیکھیں اگر اس چیز کا اہتمام کریں تو بندہ اس کو پریشانی ہوگی کہ یار میں نے ناخن اور بال کاٹنے اور ذوالحجہ کا چاند تو نہیں نکل آیا۔ صحیح، یعنی میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا شمسی اور قمری مہینوں کے اعتبار سے، تو ہمارے لیے قمری مہینوں کی بڑی اہمیت ہے ہر معاملے میں۔ تو بہرحال فلیمسک میں بعض لوگوں نے اسے امر کے اسلوب میں لیا، بعض نے مستحب کے درجے میں لیا ہے، ٹھیک ہے جی، بعض لوگوں کے نزدیک اسی لیے یہ عمل کیا ہے، لازمی کیا جائے، بعض نے کہا مستحب درجے کی چیز ہے، تو بہرحال اہتمام کر لیا جائے، بلکہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اس کا اہتمام کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حاجی سے ایک مشابہت ہے، یہ نا تلبیہ کون پڑھ رہا ہے، نیکیاں کون کر رہا ہے، حاجی کر رہا ہے، تم بھی اگر نہیں جا سکے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ اچھا دیکھیں ہمارے ابھی رمضان میں کوئی دوست رمضان سے پہلے ملے تھے، کب رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی، شعبان ہے نا، شعبان میں ملے، بس عثمان بھائی اس دفعہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ نہ عمرے کے لیے بلا لے رمضان میں، تو بس عمرہ وہاں پہ، اب اللہ کی مرضی، اب بلائے تو اللہ کی مرضی، نہ بلائے تو اس کی مرضی، یعنی سمجھ آ گئی بات آپ کے، اگر میں نے ادھر رہ کے نمازیں نہ پڑھی تو کس کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بلائے نہیں مجھے، تو نماز پڑھنی ہے تو کہاں پہ پڑھنی ہے، حرم میں پڑھنی، ورنہ نہیں پڑھنی۔ صحیح جی، کرنی ہے تو سینچری ہے، ورنہ پھر 2 رن بھی نہیں بنانے۔ او بھائی نہ جا تو حج پہ اور نہ جا تو عمرے پہ، ادھر بیٹھ کے تکبیرات پڑھ لے، ادھر بیٹھ کے روزہ رکھ لے، ادھر بیٹھ کے نیک اعمال کر لے، ادھر بیٹھ کے نہیں کرنے، جو کرنا ہے سر ادھر کرنا ہے۔ یہ ہماری ایک اکثریت کا مزاج ہے۔ حاجی کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، اسی طرح تمہارے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، کہیں نماز ہے، ذکر الہی ہے، تکبیرات ہیں، روزے کا عمل ہے، نیکیوں کے قریب ہو جاؤ، اور اسی طرح آ کر ناخن اور بالوں سے کٹوانے کے اعتبار سے جو ہے وہ منع فرما دیا گیا۔ صحیح جی، تو بہرحال حج کے بارے میں معلومات ان دنوں میں کوشش کریں گے، جب روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو کیا کریں، اب ظاہر ایکٹیویٹی تو کوئی چاہیے، اللہ کرے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو، لیکن اس کے باوجود کچھ فہم کے اعتبار سے حج کے بارے میں خطبہ حجت الوداع یہ کس نے پڑھنا ہے بھائی، اس میں ذرا اس کے احکامات دیکھیں، حج کے بارے میں معلومات لیں، سعی کی جد و جہد، کیا سعی کی جد و جہد رہی ہے اس کو ذرا دیکھ لیا جائے، سعی میں کن معاملات کے حوالے سے جو ہے اصل پیچھے واقعہ کیا ہے، تو یعنی اس اعتبارات سے ہم قرآن مجید کا بھی احاطہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 سے 203 بڑا پیارا مقام ہے حج کے حوالے سے بتایا گیا، آل عمران میں 96 اور 97 نمبر کی روایت میں اس کی فرضیت کے حوالے سے بات گفتگو آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، سورہ حج میں بھی اس کے بڑے ڈیٹیل احکامات ہیں، ساتھ قربانی کے بھی آیت نمبر 26 سے لے کے 37 تک، خطبہ حجت الوداع اس میں تقریباً 4-5 خطبے آتے ہیں جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رہے ہیں، اور آپ کے سفر حج کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایک ہے تڑپ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہمیں حج کے لیے لے جائے، تو جب لے جائے تو اس جگہ پر پھر بندے کو چیزیں بالکل کلیئر ہوں کہ مجھے کیا کام کیسے کرنے ہیں۔ صحیح، جیسے اموات کے حوالے سے تیاری پہلے کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، جس دن فوتگی ہو جو پھر تو بندے کے پاس پینک ہوتا ہے، پھر تو سمجھ کو نہیں آتی کیا کرنا ہے، پھر جیسے لوگ بتاتے جاتے ویسے کرتا جاتے، تو ان چیزوں کی تیاری پہلے سے ہمارے سامنے ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس میں بس آخری گزارش یہ ہے بھائی، یہ ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں، عرفے کا روزہ بھی آ گیا، قربانی کی نیت رکھنے والا عشرہ ذوالحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوائے اس کے حوالے سے بھی آ گئے، حج کے بارے میں معلومات کے پوائنٹس آ گئے، آخر میں یہ ہے کہ غفلت سے بچیں۔ عید کی تیاری، ایک مسلمان عید الفطر کی طرح بقر عید میں بھی اہم ترین ساعتیں ضائع کر دیتا ہے۔ عید الفطر میں رمضان کا آخری عشر اور ادھر ذوالحجہ کے 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہے، اور یہی ہم سے کہیں مس ہو جائے۔ اب یہ سارے ٹارگٹس ہونا تو امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اچھا کتنے قیمتی دن تھے، ابھی بات آئی تھی نا، آپ نے پیچھے ساری روایتیں پڑھ لی، اس کے باوجود لوگ یہ کیا ہوتا ہے بھائی، وہ جو ہوتی ہے بچھائی ہوتے تختے، اس کو کیا کہتے ہیں، پھٹا کہتے ہیں، اچھا جی ہاں، مطلب میرے ذہن میں کوئی خاص بات تھی لیکن خیر وہ ذہن میں نہیں آ رہی، تخت وغیرہ بچھائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں،
چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، قربانی کا جانور سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ گھاس کھا رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں چائے کے ساتھ، اور ان کی عقل تو ویسے گھاس چرنے جا چکی ہے. یہی 10 دن روٹین رہتی ہے، راتیں پوری رات اس پہ گزارتے ہیں، دن اس پہ گزارتے ہیں. اور یہ 10 ذو الحجہ کے یہ 1 سے لے کے 10 ذو الحجہ تک یہ کام ہو رہا ہے. سارا گھر نکل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. یہ تو بڑا نارمل سٹائل ہو گیا کہ اب خواتین ہماری اس انداز میں باہر بیٹھی ہوتی ہیں جیسے مرد نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مرد بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرد مار عورتیں وہ باہر ایسی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بیچارہ بیل شرما کے دور جا رہا ہوتا ہے، یہ بدبخت ادھر باہر بیٹھی ہوتی ہیں. میں وہ دل تو چاہ رہا ہوتا کبھی نا وہ اس کی تصویریں بنا کے لے آؤں. یقین کیجیے گا ہمارے ہاں سامنے وہ جو بن ہاشم وغیرہ وغیرہ تھا چیزیں، ادھر وہ منڈی لگتی ہوتی ہے، بدترین حالت. تو میں وہی صرف آپ سے عرض کروں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہونا وہی ہے جو ہوتا ہے. تو اللہ کرے بس اپنے لیول پر جو بچ سکتے ہیں، کسی کو بچا سکتے ہیں، کسی کو روک سکتے ہیں تو روکیں گے کہ بھائی یہ کون سے تماشے ہیں. جتنی امپورٹنس ہمیں دکھائی جا رہی ہے تکبیرات، بھائی وہ میں نے انشاءاللہ اس کو رکھنا تو ہے لیکن اسے بعد میں رکھوں گا کہ جانور فربا بھی ہو جائے، جانور کا خیال بھی رکھ لو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے نماز گئی، قرآن گیا، نیکی کے سارے کام گئے، صرف قربانی کا جانور پالنا ہے. قربانی کا جانور کیوں پالنا ہے؟ اس کا گوشت کھانا ہے بس، اس لیے اس کو پالتے پھر رہے. اسی کے لیے تو صرف ڈی فریزر لیا ہے، اور کس کے لیے لیا ہے؟ یہ قربانی اللہ کے لیے اور ڈی فریزر ہمارے لیے. اور یہ قربانی نے کدھر جانا ہے؟ وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا نا، خواب میں سب کے بکرے نا وہ جنت میں کھیلتے کودتے پھر رہے، اس کا بکرا سائڈ پہ بیٹھا ہوا. تو اس نے پوچھا تو بھی کھیل ان کے ساتھ. سال ہو چکا تھا اس معاملے کو، تو انہوں نے کہا جی کیسے کھیلوں، میری ران تو آپ کی ڈی فریزر میں پڑی ہوئی ہے. صحیح جی. تو جو قربانی کے ساتھ چیزیں ہماری جڑی ہوئی ہیں وہ تو ایسی ہی ہیں. غفلت بار بار من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تو بعض جگہوں پہ چیزوں کو آپ جائز دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے باوجود اس میں سے گڑبڑ کے پہلو نکل. یعنی ایک جانور لے کے خود پالنا بری بات نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن کیا اس جانور کے ساتھ فرائض ترک ہیں؟ فرائض ترک نہیں ہے. پردہ ترک ہے؟ پردہ ترک نہیں ہے. نمازیں ترک ہیں؟ نمازیں ترک نہیں ہے. صحیح. دینی شعار ترک نہیں ہے. تو قربانی کی اصل روح وہ کہا نا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اصل جو اس سے نکالنا تھا ہم نے وہی نہیں ہے. ذوالحجہ ہم بھیجی اس لیے رہیں گے تمہارے اندر ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائے. ہمارے لائسنس کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم اسے؟ رینیو کرتے ہیں. دنیا کے تقاضوں سے سیکھ جائیں، دنیا کے تقاضوں سے مان جائیں. تو ایمان والے اس جذبے کو سرد پڑ جاتا ہے. ہر سال اس کی تجدید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہم سے کیا کروائی جاتی ہے؟ دہرائی جاتی ہے. آپ بتائیں سال کے بعد اسے دہرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بھائی بات سمجھ لیجئے توجہ سے. نئے کپڑے، نئے جوتے، عید کا دن. اچھا ابھی تو پہلے پھر وہی بات یاد ہے، سر فلسطین بھی چل رہا ہے ابھی تو. یقین جانیے باہر چاہے جتنی آپ خوشیاں منا لیں، پتہ نہیں کیوں دل اندر سے بڑا ڈرا ہوا کہ اللہ خیر کرے کہ آپ کو تو اعزازات سے بھی نوازا جا رہا ہے، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، انڈیا میں صفے ماتم بھی بچی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 65 کے بعد 71 والا معاملہ ہو جائے. اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہاتھ. اور دنیا جتنی ہمارے حق میں ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں. مردے کی جو اپنی حالت ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھیے. مردے کی حالت مردہ خود تو جانتا ہے نا کہ میری اصل حیثیت کیا ہے. اللہ فضل فرمائے سر، اللہ فضل فرمائے. معاملات بڑے خراب ہیں. یعنی صرف اور صرف بلکہ اب کے بار جو دھرے گئے تو غفلت میں ہی دھرے جائیں گے. ہم تو خوش پھر رہے تھے. میں بار بار عرض کرتا ہوتا ہوں وہ مچھلی جو کانٹے سے کہیں بچ کے نکلی ہے وہ خوشی سے پھر رہی ہے کہ میں بچ گئی کھٹاک چلو بھائی. اب جو کانٹا پھنسا وہ سیدھا حلق میں. تو نئے جوتے، نئے کپڑے، قربانیاں، گوشت مستحب درجے کی ہیں، مگر اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ اس تجدید ایمان کی طرف آنا تھا. ہمارا جو ایمان وہ رینیو ہوتا. ہم تو سر فجر سے لے کے ظہر تک کے مسلمان ہیں، ظہر سے لے کے عصر تک کے، اور عصر سے لے کے مغرب تک کے، اور مغرب سے لے کے عشاء تک کے، اور اگلے دن پھر کیا ہے؟ پھر دوبارہ کھڑے ہونا پڑے گا.
اور 50 سال کے ہو گئے تو کوئی بینیفٹ ملے گا اولڈ ایج بینیفٹ سر؟ ہاں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر آخری لمحے تک، جب تک کہ تجھے آ کے موت نہیں لے جاتی، چھٹی کوئی نہیں۔ اب ذرا نوٹ فرما لیجیے اگلی بات جی، یہاں تک چیزیں مکمل ہوئی ہیں۔ اسلامی تہوار اور ان کے مقاصد، صحیح؟ تو ہولی، دیوالی، بسنت، ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر، فادر ڈے، مدر ڈے، برتھ ڈے، ڈیتھ ڈے، برسی، عرس اور کنڈے، یہی لکھے ہوئے ہیں میرے پاس تو بہرحال یہ سارے کیا ہیں؟ یہ دن ہیں، کیا کریں؟ ان سارے دنوں میں ایک دن عید کا دن دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تہوار کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد ہیں، یہ نہیں ادھر ہولی ہے تو تمہارے لیے کیا ہے جی، دیوالی ہے تو تمہارے لیے عید ہے، تم اس طرح خوشی منا لو۔ ہمارے ہاں تو بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک جد و جہد، کوشش، مشقت کے بعد ایک آپٹیمم پوائنٹ رکھا گیا کہ یہ عید کا دن آیا، تم نے اپنے آپ کو کھپایا رمضان میں، اب لو ذرا خوشی مناؤ، اور اس خوشی میں بھی تم نے فوکس رہنا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سر میں نے سے مراد چلیں، آپ نے، میں تو آپ ہی کرتا ہوں نا، آپ نے 30 دن روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، راتوں کو کھڑے رہے ہیں، ایک دن تو عید کا ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے نا۔ عید والے دن امام صاحب کی بھی چھٹی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ ہے کہ نہیں نماز؟ نماز ہے سر۔ یعنی مجھے اور آپ کو عید کا دن اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہمارے عید والے دن گھروں میں گانے چل جائیں، نمازیں فوت ہو جائیں، گڑبڑے شروع ہو جائیں۔ عید کا مقصد یہ نہیں، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ ہمارے پاس تو ابو داؤد کی روایت میں سے ہے، خوشی ہوگی، غمی ہوگی، معاملات آسان ہوں گے، تنگی ہوگی، اللہ کے آگے جھک کے رہنا۔ تو عید والا دن ہمارے لیے غفلتوں کا باعث نہ بن جائے، ٹھیک ہے جی؟ اسلام صرف رسمی طریقوں سے یادگار کو منانے کا قائل نہیں ہے، رسمی طریقے جو موجود ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی؟ اس موقع پر اخلاق و شرافت کی ان حدود کو پھان لینے کا نام بھی، پھلانگ لینے کا بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں جو جذبہ روح کار فرمائے اس کی سال بہ سال تجدید کی جائے اور مسلمان اس جذبے اور روح سے ہر وقت سرشار رہے۔ دو کردار پیش کیے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 10 ذو الحجہ کو ایک عظیم ترین قربانی ہونے جا رہی ہے۔ اس قربانی کے پیچھے کردار کون کھڑے ہیں؟ اور سر اگر ہم دیکھیں نا، میں صرف بعض باتیں پتہ نہیں کوشش کر رہا ہوتا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ فہم دے۔ اگر ریورس سوئنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو ذہن میں کس کو لائیں گے سب سے پہلے؟ ہاں لائیں گے نا، حالانکہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ غصہ آیا ہوا تھا PSL کے میچ پہ، اس پہ وسیم اکرم کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ ریورس سوئنگ کا ماسٹر ہے وقار یونس، ماسٹر ہے، سپیڈ کے حوالے سے شعیب اختر ماسٹر ہے۔ تو جب بھی کوئی اس فیلڈ میں آ کے اس کی بات کرے گا تو لا محالہ اسے ریفرنس پوائنٹ کسے بنانا پڑے گا؟ انہی کریکٹرز کو۔ قربانی جیسے عظیم عمل کے لیے اگر قربانی کی سپیرٹ کو پانا چاہتے ہو تو ریفرنس پوائنٹ کسے بنانا پڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور سر اگر ان قربانیوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہے تو سر یہ قربانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کردار کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ لوگ اسی طرح تو لائف سٹوری سنتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کیریئر کیسے سٹارٹ کیا، آپ نے سب کہا، اس نے کہا سر ہم نے کہاں سے پریکٹس شروع کی، ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، ہم یہ کرتے تھے، گلی میں پڑے تھے، کنر کونے میں تو صبح سے لے کے شام تک یہ کرتے تھے، فلاں فیسیلیٹی۔ وہ اپنی لائف سٹوری سناتا ہے، انسپائر کرتا ہے، لوگوں کو محنت پہ ابھارتا ہے۔ میں دنیا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ سلام علیہ، سارا سلام علیہ، کیا پیارے پیارے کردار ہیں سر۔ آپ کا خیال ہے یہ؟ اس لیے میں عرض کروں گا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بلکہ اچھی بات ہے آج یہ ہمارے پاس AC نہیں چلے نا، شکر ہے، قربانی دی ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ روز کے اعتبار سے آج اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے، کل بھی ہے یہ چل رہا ہے سلسلہ، تشریف لے آئیے گا، قربانی اسی لیے نہیں آج کرائی، کھا لیں کل ہی بٹیں گے۔ یعنی بات سمجھیں، چھوٹی موٹی، جب نو پین نو گین، جب تک ہمارا کچھ لگے گا نہیں سر ملے گا کوئی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تن من دھن بیوی بچے گھر بار مال اسباب جان اور چیز کھپا دی ہے۔ صرف ہجرت کے پروسیس کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آپ کہاں سے چلے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، کتنے سفر کیے ہیں، کیسے معاملات رہے ہیں، اور زندگی میں 2 3 دفعہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہاں سے فلسطین سے کہاں مکہ پہنچے۔ سفر ہمارے جیسے سفر ہے، معاملات ہمارے جیسے معاملات ہیں۔
کس کس طرح کی تکالیف سہ رہے ہیں. سارا سلام علیہ ساتھ ہیں اور بادشاہ وقت کے پاس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اور سارا سلام علیہ کا ایمان کیا اور رب کے ساتھ کنیکشن. جی ابھی وہ واقعہ کوئی نہیں جانا, صرف ایسے دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے عرض کر رہا ہوں, مجھے صرف 2 نفل پڑھنے دے, یہ صرف ایک کال ملانے دے رب کو. سبحان اللہ, پتھر بن گیا بادشاہ. ایمان کی کیفیت دیکھیں آپ. صحیح انہوں نے کہا بھائی لے جاؤ اس کو, یہ تو جادوگر نہیں ہے کوئی. ظاہری بات ہے جہاں جس کو کوئی سمجھ نہیں آتا وہ یہی سمجھتا ہے جادو ہے. میں اہل مکہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں نا, ہے نا. تو 2 کردار آپ کو بڑے پیارے سالڈ ملیں گے, ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا ہے اسماعیل علیہ السلام. آپ بتائیے ہزاروں جگہوں پہ اربوں جگہوں پہ ہماری اس وقت قربانیوں نہیں ہے. او بھائی یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سارے پروسیس سے گزرے. عشرہ ذو الحجہ, ابراہیم علیہ السلام کا تعارف, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اس کی عظیم قربانی, اور پھر اس قربانی کا جسم ہے امپورٹنٹ کسی درجے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا, انکار نہیں کر رہا, حصے کتنے ہوں گے, کون کھائے گا, میت کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, قربانی کے جانور کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, یہ اس کا جسم ہے, باڈی ہے. اس کی جو سول ہے, جو روح ہے, جو اس کی اصل ہے. رہ گیا فلسفہ, روح بلالی نہ رہی, رہ گیا نہیں کچھ اور ہے, رہ گئی رسم اعضا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. جو اصل اندر موجود ہے نا, یقین کیجئے بھاگیں گے تو کس چیز پہ, یار آپ بکرا لائے ہیں, ہاں جی بکرا ہے, کون سا دوندا لائے ہیں, چوگر لائے ہیں جی, ہوئے یار اس کی تو آنکھ ہی خراب ہے. کہا یار ہماری دونوں آنکھیں خراب ہیں, تم اس بکرے کی ایک آنکھ خراب کی بات کر رہے ہو. کیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے بھائی, یہ اس کا جسم ہے. اس میں سے گوشت کتنا ہے, پورا گھر, ہر بندہ آنے والا یہ پوچھ رہا ہوتا ہے سر جانور لائے ہیں آپ, کتنے کا لائے ہیں, یار یہ تقریباً 2.5-3 لاکھ کا لاؤ. بھائی یہ تو 2 من کا ہے یار, تم تو مارے گئے. وہ کہہ رہے نہیں 2.5 من کا ہے, وہ 3.5 من کا ہے, فلانا ہے. سارا آ کے ایکس رے رپورٹ یہ تیار ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ فجر پڑھیے, ظہر پڑھیے, عصر پڑھیے, مغرب عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے, عشاء کے ٹائم پہ کھڑے ہو کے سیس ہو رہا ہوتا ہے. تو کس کو پکڑا ہوا ہے, جسم کو پکڑا ہوا ہے. روح وہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ کدھر ہے, وہ جو اسماعیل علیہ السلام, او بھائی جو قربانی اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام جو تمہاری اصل قربانی تھی وہ کدھر ہے. وہ آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بھائی بیٹھا. ہمارا اسماعیل کیا کر رہا ہوتا ہے, ہمارا اسماعیل ویڈیو گیم پہ آن لائن گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اور ابا جی لائے ہوئے 50 لاکھ کا بیل, جو دودھ پیتا ہے, جو مکھن کھاتا ہے, جو بادام کھاتا ہے. یہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اس تک کوئی نہیں پہنچنا, نہ قربانی کا گوشت اور نہ خون, اس تک جو چیز پہنچنی ہے وہ تقوی. وہ تقوی تو مرا پڑا ہے, وہ تقوی کہاں سے لائے. تو میرے پیارے بھائی دوستو, ابراہیم علیہ السلام کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام پہ کل گفتگو شروع ہونی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پتہ چلے گا اطاعت الہی ہوتی کیا ہے, اس اطاعت الہی میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر ڈالا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام سے پتہ چلے گا اطاعت والدین کیا ہوتے ہیں, جس پہ آج پھنسے پڑے ہیں سر. اور ہمارا جو ٹرننگ فیز ہے نا وہ بڑا خطرناک معاملہ اس طرح ہے. ہم دیکھ کے آئے ہیں والدین کو اس پوزیشن میں کہ ابا جی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, انہوں نے ایک لفظ کہا تو بندہ ریڈی ہے, اگلا آپشن نہیں. اور اس وقت جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں ابا جی ہوتا کیا ہے, رائٹ جی. خاص طور ان موبائلز نے جو بدترین انداز کیا ہے نا, اگلے اپنے آپ کو زی جنریشن بتا کے فارغ ہو چکے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمارے مسئلے مسائل ہی نہیں سمجھ رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کوئی ایلین پروڈکٹ زمین پہ آ چکی ہے. حالانکہ نسل در نسل جیسے ڈالڈا چلتا ہے تو نسل در نسل بچوں میں سے بچے ہی نکلے نا, لیکن نہیں, وہ زی جنریشن کو بطور ایلین پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت دین پر ہمارا خود کھڑے ہو جانا, وہ جو آتے ہیں نا روایت میں کہ بازار کی روایت ہے کہ قرب قیامت تمہارا دین پر کھڑے ہونا ایسا ہوگا جیسے کوئی انگارہ ہاتھ پر رکھ کر چل رہا ہو, اس کی مانے تو یہ مان جائے. تو بہرحال جناب یہ 2 کردار انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو اور کچھ دیگر چیزوں کو کل انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے.
بار بار عرض کروں گا، اللہ کرے قربانیاں تو ہم نے کرنی ہیں، لیکن وہ جذبہ ابراہیمی ہو، وہ تجدید ایمان ہو، وہ مجھے اور آپ کو صحیح انداز میں اس مہینے کی عظمت اور قربانی جیسے عظیم عمل کی پہچان ہو، ورنہ تو محض کانٹ چھانٹ ہوگی، گوشت ہوگا، کتنے من نکلا، کھال کدھر گئی. اور آخری دنوں میں نا 2-4 دنوں میں جب یہ ذوالحجہ 13 ذوالحجہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے، ہاں یار گوشت قربانی کا گوشت بڑا نرم تھا ماشاءاللہ، ادھر چڑھاؤ اور 15 منٹ میں گوشت تیار ہے، بڑا نرم گوشت، چربی نکلی کوئی نہیں، تو دہن کس پہ دوڑا ہے؟ صرف گوشت پہ. اس کے علاوہ تو گوشت خورے ہیں سر، جیسے سال بھر گوشت خورے تھے، عید والے دن بھی گوشت خورے ہی نکلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس معاملے کو پھر مزید آگے بڑھاتے ہیں.